बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। कई महाज खुल चुके हैं और हम मुख्तलिफ महाजों के बारे में आपको आगाह करते हैं। जनाब, खबरें बहुत ज्यादा हैं, दर पर्दा भी और बज़ाहिर सब कुछ नजर आ रहा है। हर तरफ एक हंगामा बरपा है और हर जगह एक अजीबोगरीब किस्म का सन्नाटा छाया हुआ है। हू का आलम भी है, लेकिन खौफ व हरास ज्यादा है कि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा और कौन किसके साथ क्या करने वाला है। वो खासतौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा साहब ने पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। उन्होंने एक अहम केस सुनने का ऐलान कर दिया है, बल्कि कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है और वह फैजाबाद धरना केस। फैजाबाद धरना केस में जो प्राइम टारगेट है वो है जनरल फैज हमीद साहब और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब। उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, कैसे उसके साथ निपटा जाएगा, ये अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उसको सुनेंगे। उनके साथ होंगे जस्टिस सतर मिनल्ला साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। उसकी रीजन ये है कि फैजाबाद धरने से ही लड़ाई शुरू हुई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान, और उसके बाद फिर उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हुआ। वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। इमरान खान साहब और उनकी काबीना के बहुत सारे वजीर बता चुके हैं कि ये रेफरेंस हमें तो वहां से आया था और उस वक्त वहां बाजवा साहब थे और बाजवा साहब की तरफ से ये आया था, फरोग नसीम साहब लेकर आए थे और हमने फाइल किया था। और उस जानलेवा हमला था वो इवन जस्टिस काजी फाइजा साहब पे, यानी उनकी जो सर्विस है वो खत्म होने को जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर रेजिस्ट किया और वो रेफरेंस जो है वो आगे न बढ़ सका और इस तरीके से जस्टिस काजी फाइजा साहब महफूज रहे और अब वो बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये जो रिव्यू पिटीशन है पिछले 4 साल से पेंडिंग पड़ी थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस रहे और उससे पहले साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने उसको नहीं सुना, लेकिन अगर सुन लेते तो मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब सुनी जा चुकी है और अब फैसला करेंगे वही जज हैं जस्टिस काजी फाइजा साहब। नजरसानी की दरखास्त है, उन्होंने जजमेंट लिखी थी, इसलिए वो खुद भी बैठेंगे। मुशीर आलम साहब रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा अब मामला आगे बढ़ेगा। तो दिलचस्प खेल है, क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा साहब का और जनरल फैज साहब का एहतसाब चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी बता रहे हैं कि साइफर का जो मामला है वो है, उसमें भी उनकी तरफ जाता है, बाजवा साहब की तरफ वो टारगेट कर रहे हैं। और अदरवाइज जो रिजीम चेंज हुआ, तहरीक इत्तेमाद हुई, सब कुछ किया गया, उसमें भी बाजवा साहब है। मुस्लिम लीग नवाज भी यही कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है और तो और जनाब MQM भी यही कह रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, तमाम जमातें ये कह रही हैं कि हमें बाजवा साहब ने कहा था कि जनाब ये काम करना है। और राना सनाउल्लाह साहब की तो बिल्कुल एक स्टेटमेंट ही आ चुकी है कि जनाब हमने तो इमरान खान साहब को खत्म करवाने के लिए उनको एक्सटेंशन दी थी। ये सारी चीजें हकायक रिकॉर्ड पे आ चुके हैं और अब मामला आगे बढ़ते हैं। तो नवाज शरीफ साहब तो अपने तौर पे वो तो करना ही चाहते थे, वो सियासी नारे के तौर पे आ रहे थे, सियासी बयानी के साथ आ रहे थे, उनको तो ब्लॉक कर दिया गया है। मैं आगे जाके अगली खबर दूंगा, लेकिन ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेंच नंबर 1, कोर्ट रूम नंबर 1, एक बार फिर अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। और इसमें बता दूं कि रिव्यू पिटीशन में बहुत ही कम मार्जिन होता है, 1% जो होता है उसका चांस होता है, कोई 100 भी नहीं बल्कि कोई 1000 दरखास्तों में से एक दरखास्त होती है जिसमें रिव्यू पिटीशन में कुछ सुना जा सकता है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। ये तो एक महाज है। दूसरा महाज जो है वो जनाब कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब में एक नया महाज खुल चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते जो काम करके गए थे, उसके बाद नैब में अरबों रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंस दोबारा खुल चुके हैं और कल हमने देखा कि ट्रकों पर सवार होकर किस तरीके से मवाद जो है, मटेरियल, सबूत, दस्तावेजात, रेफरेंस वो एहतसाब अदालतों की तरफ रवां दवां थे और उन्होंने कल से ही ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और अब नैब के अंदर कुछ और चीजें भी हो रही हैं, क्योंकि ये ज्यादा अलार्मिंग है, खासतौर पे पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए, सबके सब पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए, क्योंकि नैब में अपने अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रियां और तबादले हो रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदेदारों को तब्दील कर दिया गया है, रिशफल किया जा रहा है, एक सूबे के अफसरान को दूसरे सूबे में मुंतकिल किया है, दूसरे सूबे को तीसरे सूबे में मुंतकिल किया जा रहा है, यानी अगर कोई सलामदुआ थी भी तो उसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है। और उसके बाद उसके अलावा नैब में मजीद कार्रवाइयां तेज करने के लिए हसास इदारों के अफसरान की खदमात जो है वो ली जा रही हैं और न सिर्फ हसास इदारों की बल्कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं और हो सकता है कोई मेजर जनरल साहब भी नैब में आ जाएं और वो भी इस सारे मामले की निगरानी करें
اور اس طریقے سے نیب کو مزید تگڑا بھی کیا جا رہا ہے، اس میں تازہ دم خون جو ہے وہ بھی دوڑایا جا رہا ہے، تازہ لوگ، فریش لوگ وہ بھی آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور محاذ ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا، اس محاذ پر بھی لڑائی عروج پر ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب نے جو فرمایا تھا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی اور گوجرانوالہ میں بھی اور لاہور میں بھی مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے تو نواز شریف صاحب سے جو کچھ کروایا گیا وہ اندر سے ہی کسی نے کروایا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اگر واپس جاتے ہیں تو شہباز کیمپ کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے وہ حوالے کرنی ہے مریم صاحبہ کے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے پارٹی کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے گروپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آنا چاہتے ہیں، تاکہ باؤ جی نہ آئیں، وہی یہ سارے معاملات ہینڈل کرتے رہیں اور یہ تاثر دیں کہ جناب میں سب کے لیے قابل قبول ہوں، تو آپ آئیں گے تو ذرا مسئلہ بنے گا۔ لیکن بہرحال مریم صاحبہ لندن پہنچ چکی ہیں، وہ ملاقاتیں بھی کر چکی ہیں اور آگے معاملات کر رہی ہیں۔ ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ چیزیں ابھی بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہیں، اور ایک پریس کانفرنس میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کرنا ہے نواز شریف صاحب نے جانے سے پہلے، اور اگر وہ کرنا تھا لیکن یہ پہلا ہی ریاکشن آ گیا، جو انہوں نے کہا کہ ہم باجوہ فیض اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب، ان سب کو ہم کٹہرے میں لے کے آئیں گے، اس سے معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ ادروائز انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، اور اس پر یہ لندن میں پریس کانفرنس ہوگی، اور لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلایا جائے گا، اور اس میں کچھ چیزیں جو کہ کچھ چیزیں تو آ چکی ہیں، آڈیو ویڈیو لیکس ہو چکی ہیں جج ارشد ملک مرحوم کی اور دیگر کی، اور کچھ اور چیزیں جو ابھی پڑی ہیں وہ نہیں دکھائی گئیں، ان کو دکھایا جانا مقصود ہے۔ وہ پلان میں شامل ہے کہ ہم وہ پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے ثبوت ہم میڈیا کو دکھائیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا رہا ہے اور اس طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ اب چونکہ ایک فل سٹاپ لگ چکا ہے، بریک لگی ہوئی ہے، معاملات پھر طے کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملات یہیں پہ خراب ہو جاتے ہیں جو کہ ہو چکے ہیں، تو پھر ایک اور طریقہ بھی سوچا جا رہا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب واپس اسی ٹون میں چلے جائیں کہ جناب ہم تو باہر ہی بیٹھے، ہمیں کسی نے کیا کہنا، تو وہ دوبارہ اپنی اسی پرانی گجرانوالہ سٹائل میں ایک دوبارہ سے تقریر کریں، اور وہ ثبوت جو ہیں آڈیو ویڈیو لیکس جو ان کے پاس میٹیریل موجود ہے، مریم صاحبہ کے پاس موجود ہے، وہ میٹیریل لندن میں بیٹھ کے دکھا دیں۔ تو اگر وہ نہ بتاتی ہے تو چیزیں مزید بگڑ بھی سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ رک بھی جائیں، لیکن یہ کیلکولیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ابھی معاملہ یہیں روکا نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی لیے پیرالل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ قیدی 804 ان کے ساتھ مذاکرات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہو رہے ہیں، اور اس میں کل میں نے آپ کو بتایا محمد علی درانی صاحب سے ملاقات ہوئی، محمد علی درانی صاحب کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی، پھر چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب سے بھی ملے، اور چودھری شجاعت صاحب سے ملے، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بھی یہی پولیٹیکل سچویشن ڈسکس ہوئی، اور صدر مملکت نے بھی بتا دیا۔ تو اس کے علاوہ محمد علی درانی صاحب کی نہ صرف پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، بلکہ ان کی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، جس کی سربراہی اسد کیسر صاحب کر رہے تھے، اور اس میں بھی یہ ساری سچویشن جو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان، پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پہ خاص طور پہ گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں اہم نوعیت کی معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، اور اس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ جو ساری ملاقات ہوئی ہے یہ اسی نوعیت کی تھی، اور اس بات پہ اصولی اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان جمہوریت اور فوج سے متعلق مرتب نکات کی اہمیت اور افادیت پر اتفاق پایا گیا ہے، اور پی ٹی آئی وفد نے سیاسی ہمانگی کے فروغ اور بحران کے حل کے لیے درانی صاحب کی خدمت کو سراہا ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہر محاذ پہ اپنا اپنا کام ہو رہا ہے، اپنے اپنے پلیئرز جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب پر جو 9 مئی کے مقدمات میں بغاوت سمیت نئی دفعات شامل کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے
کہ جناب یہ الزامات یکسر ہم مسترد کرتے ہیں، اور حامد خان صاحب بھی اور دیگر وکلا بھی یہ آ کے بتا چکے ہیں، چودھری تاجدار بھی بتا چکے ہیں، بہت سارے وکلا یہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کی گئی، وعدہ معاف گواہوں کو اقبالی بیان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اور اس لیے اب یہ کام پولیس نے کیا ہے کہ جناب ان کو بغاوت کی دفعات ان پہ لگا دی جائیں، اور یہ پیرالل مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں یا عمران خان صاحب فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے تو ایک مقدمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ ساری پائپ لائن میں تیار رہیں، اور اس طریقے سے پریشر بھی رہے گا اور بات چیت بھی چلتی رہے گی۔ تو لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہماری اطلاع کے مطابق جتنے بھی لوگ ان کے پاس گئے ہیں ملنے، خواہ وہ وکلا ہیں، خواہ وہ ان کی فیملی ممبرز ہیں، خواہ وہ ان کی اہلیہ ہیں، یا کوئی بھی ہے، حامد خان صاحب سے لے کے ایک جونیئر وکیل تک، اور بشرا بی بی ہوں، ان کی 3 ہمشیرگان مل چکی ہیں، یہ سارے کے ساری ملاقاتیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ملاقات کر چکے ہیں۔ کوئی ایک نے بھی آ کے آف دا ریکارڈ بھی یہ نہیں بتایا کہ عمران خان صاحب جیل میں پریشان ہیں، یا وہ تنگ ہیں، یا پھر وہ جیل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ جیل میں جائیں گے تو سارے کا سارا کام خراب ہو جائے گا، وہ فوراً مذاکرات کریں گے، فوراً بات چیت مان لیں گے، سرنڈر کریں گے اور تنگ آ جائیں گے، لہذا وہ ایسے کسی معاملے سے بھی تنگ نہیں آئے۔ تو اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑی جماعت کے سربراہ اور کارکنان پر بغاوت اور رخصانے جیسے سنگین الزامات عائد کرنا پارٹی کو ماورائے قانون انتقام کا نشانہ بنانے کی بدترین کوشش ہے، اور 9 مئی کی آڑ میں تحریک انصاف کے خلاف جاری غیر قانونی کارروائیاں عمران خان اور تحریک انصاف کو سیاست سے مائنس کرنے کے مذموم مقاصد واضح کر رہی ہیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر 180 سے زائد جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، اور عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ واقعے کی پرزور مذمت کی، جسے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کا حصہ بنایا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے 9 مئی کو واقعات کے اعلیٰ سطح پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس پر آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ 9 مئی کے مقدمات میں نئی دفعات کا اضافہ ان واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ عدالت عظمیٰ تحریک انصاف کے خلاف سیاسی تنازعوں پر قائم مقدمات میں بغاوت جیسی سنگین دفعات کی شمولیت کا نوٹس لے قانون کے اس مجرمانہ استعمال میں ملوث پولیس افسران سمیت دیگر پروسیکیوشن حکام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ 9 مئی کے واقعات کے حقیقی کرداروں کے تعین کے لیے چیئرمین عمران خان کے مطالبے کی روشنی میں اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے جی۔ عمران خان صاحب بھی جیل میں بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اوپن ٹرائل کریں اور پوری دنیا دیکھے، اس کو پوری ٹی وی پہ دکھایا جائے، پوری دنیا کو لائیو دکھایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کتنا جرمدار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔